بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کے مرنے کے بعد ریاض بی بی اپنی بیٹی کے پاس رہنے لگی کیونکہ داماد کی بیٹی معذور تھی اور اس نے سوچا کہ مفت میں بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے نوکرانی مل گئی ہے۔ داماد تھوڑے تھوڑے پیسے ریاض بی بی کو دینے لگا اور کہتا اماں اکٹھے کرتی رہو تاکہ میں بیٹی کا آپریشن کروا سکوں۔ جب پیسے اکٹھے ہوئے تو ریاض بی بی نے وہ پیسے اپنی غریب بھتیجے کے نکاح پر خرچ کر دیے اور جب داماد کو پتہ چلا تو اس نے غصے میں ریاض بی بی کو پیٹ ڈالا اور اسے گلی میں پھینک کر بیٹی کے کمرے میں گیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آگے ریاض بی بی کی شادی جب امجد شاہ سے ہوئی تو گویا اس کی زندگی میں خوشیوں کی بہار آ گئی۔ امجد شاہ ایک نرم دل اور محبت کرنے والا انسان تھا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ہر وقت ریاض بی بی کا خیال رکھتا، اسے عزت اور پیار دیتا اور دونوں ایک دوسرے کے سہارے زندگی کی خوشیوں اور غموں کو بانٹتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ان کی شادی ایک مثالی شادی کہلائی جاتی تھی۔ امجد شاہ ریاض بی بی سے بالکل بھی کوئی کام نہیں کرواتا تھا، وہ اسے اپنے گھر کی ملکہ سمجھتا تھا۔ گھر میں نوکر چاکر تھے جو ہر وقت ریاض بی بی کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور امجد شاہ بھی اسے دنیا کی تمام خوشیوں سے نوازتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ ہوا جس کی خواہش ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتی ہے۔ ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے اس کا نام زہرا رکھا، جو پھولوں کی طرح نازک اور نہایت خوبصورت تھی۔ انہوں نے اسے بہت ناز اور لاڈ اور پیار سے پالا۔ زہرا ان دونوں کی دنیا تھی اور وہ اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ انہوں نے زہرا کی ہر خواہش پوری کی اور اسے اعلیٰ تعلیم سے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ پھر وہ وقت آ گیا جو ہر بیٹی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ اس کی شادی کے وقت شادی کے لیے انہوں نے عثمان کو پسند کیا جو بظاہر نہایت با اخلاق، خوبصورت، اچھی آمدنی والا شخص تھا۔ امجد شاہ کو عثمان بہت پسند آیا کیونکہ عثمان کے والدین کے بزنس پارٹنر تھے اور دونوں میں اچھے تعلقات تھے۔ انہیں لگا کہ عثمان سے بہتر رشتہ زہرا کو نہیں مل سکتا، اس لیے انہوں نے چاٹ منگنے اور پٹ بیاہ کر دیا۔ لیکن حقیقت تو شادی کے بعد کھلی۔ جب عثمان کا اصل چہرہ سامنے آیا تو سب حیران رہ گئے کیونکہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عثمان ہے جو شادی سے پہلے نیک اور شریف دکھائی دیتا تھا۔ حقیقت تو اس سے بالکل برعکس تھی، وہ شرفاء کے زمرے میں بھی نہیں آتا تھا۔ امجد شاہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئے کیونکہ شادی کے دوسرے دن ہی عثمان نے زہرا پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ اسے تانے دیتا، مارتا پیٹتا کیونکہ وہ دراصل ایک جواری شخص تھا جسے اس کے والد نے بھی آگ کر دیا تھا۔ زہرا جو نہایت خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی، عثمان نے اپنے والد کو دھمکی دے کر اس سے رشتہ کروایا تھا۔ عثمان نے اپنے والد کو کہا تھا کہ اگر انہوں نے اس کا رشتہ زہرا سے نہیں کروایا تو وہ کچھ ایسا کر گزرے گا جس کا خمیازہ انہیں ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ اسی دباؤ میں عثمان کے والد نے اپنے بیٹے کی حقیقت چھپاتے ہوئے زہرا سے اس کی شادی کروائی۔ لیکن شادی کے دوسرے دن ہی عثمان کے ہاتھوں زہرا کو پڑنے والا تھپڑ اس کی ساری حقیقت کھول گیا۔ عثمان کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی بلکہ وہ ایک جواری انسان تھا۔ جب جوئے میں جیت جاتا تو بہت امیر ہوتا اور جب ہار جاتا تو اس کے جیسا کوئی غریب نہ ہوتا، اور جس گھر میں وہ رہتا تھا وہ بھی کرائے کا تھا۔ یہ سب حقیقتیں سامنے آنے کے بعد امجد شاہ اور ریاض بی بی پر قیامت گزر گئی کیونکہ انہوں نے اپنی پھولوں سی نازک بیٹی ایک درندے کے حوالے کر دی تھی جو شاید اسے نوچ کر ہی کھا جاتا۔ ایک دن زہرا کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی اور وہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ ماں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی کیونکہ عثمان نشہ کر کے آیا تھا اور اپنے کمرے میں بے ہوش پڑا تھا۔ اسے ہوش میں ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی کس قدر بیمار ہے۔ زہرا میرے پاس آ گئی اور میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ زہرا حاملہ ہے اور اسے 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا اسے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا؟ کہ وہ کہنے لگی امی پتہ تو تھا لیکن میں کسی کو بتا نہیں سکی، نہ ہی عثمان نے مجھے اجازت دی کہ کسی کو بتاؤں، آپ بھی کسی کو مت بتائیے گا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہارے پاپا سے بات کروں گی۔ زہرا نے مجھے منع کیا لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی اور اسے گھر لے آئی۔ گھر آ کر میں نے اس سے کہا کہ وہ کپڑے تبدیل کرے اور کچھ دیر آرام کر لے۔ وہ کہنے لگے نہیں، عثمان اٹھ چکے ہوں گے، مجھے اپنے گھر جانا ہے ورنہ وہ غصہ کریں گے۔ میں نے کہا وہ ایسا ہی غصہ کریں گے۔ پھر میں نے امجد شاہ سے بات کی اور کہا کہ عثمان کوئی اچھا انسان نہیں ہے، وہ ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتا، آپ اس سے بات کیجئے کہ وہ ایسے نہ کیا کرے۔ امجد نے کہا ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ زہرا جب کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو اس کی گردن پر کچھ نشان تھے۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا
یہ کس چیज़ کے نشان ہیں؟ وہ کہنے لگی امی کچھ نہیں، بس ایسے ہی میں نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگی ایک دن عثمان گھر کا کچھ سامان لے جا رہے تھے، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، یہ ان کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ دیکھے تو اس پر سگریٹ کے نشان تھے۔ یہ بات میں برداشت نہیں کر سکی اور کہا اس بار تم گھر جاؤ، میں تمہارے ابو سے کہوں گی کہ وہ عثمان سے بات کریں۔ زہرا اپنے گھر واپس چلی گئی۔ دوسرے دن امجد شاہ زہرا کے گھر گئے تاکہ عثمان سے بات کریں۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے تو وہ منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ عثمان زہرا کو بری طرح پیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا جو تمہارے پاس پیسے ہیں وہ مجھے دے دو۔ شاید اس کا نشہ ختم ہو گیا تھا۔ امجد شاہ الٹے قدموں اپنے گھر واپس آئے، لیکن راستے میں ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے وہ گر پڑے اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے داماد نے میری بیٹی کو اس کے والد کا چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا۔ جب داماد کو معلوم ہے کہ زہرا حاملہ ہے تو اس کا رویہ تھوڑا سا بدلا ضرور، مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ اس کی تھوڑی بہت دیکھ بھال کرنے لگا، مگر اس کے ظلم نے پہلے ہی زہرا کو بیمار اور بہت کمزور کر دیا تھا۔ میں بھی اب بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ چند مہینوں بعد میری بیٹی کے ہاں کی بیٹی پیدا ہوئی، لیکن وہ بچی معذور تھی اور یہ سب اس کے والد کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا۔ بچے کا نام ریاض بی بی نے عمل رکھا۔ کچھ دنوں بعد عثمان ریاض بی بی کے گھر آیا اور کہنے لگا تم میرے گھر پر رہو، چلو یہاں سے۔ ریاض بی بی نے کہا میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے دھمکی دی تمہاری ایک ہی بیٹی ہے، سوچ لا کر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ریاض بی بی زاروں کو تار رونے لگی اور بولی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن عثمان نے ضد کی تم میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ ریاض بی بی نے انکار کیا تو اس نے انہیں گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر نکالا اور کہا تمہارا باپ بھی میرے ساتھ جائے گا۔ اس نے ریاض بی بی کی بزرگی کا بھی لحاظ نہیں کیا، ماں کی عمر کی تھی۔ عثمان ریاض بی بی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور کہا اب تم میری بیٹی کی خدمت کرو گی اور یہ میرا حکم ہے۔ ریاض بی بی اب مکمل طور پر تنہا ہو چکی تھی، کیونکہ امجد شاہ کا تمام بینک بیلنس حکومت نے ضبط کر لیا تھا اور ان کے پاس صرف ایک گھر بچا تھا جسے عثمان بیچنے پر ضد کر رہا تھا، مگر ریاض بی بی نے ایسا نہیں کیا۔ ریاض بی بی سارے دن عثمان کے گھر کا کام کرتی تھی اور اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو عثمان ان کے ساتھ مار پیٹ کرتا۔ ان کی بیٹی اب اس قابل نہیں رہی تھی کہ کچھ بول سکے، کیونکہ وہ شدید بیمار ہو چکی تھی۔ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی کیونکہ بیٹی کی پیدائش کے بعد اسے مناسب خوراک نہیں ملی تھی۔ عثمان کو تو جیسے اپنی ساس کی صورت میں مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ ریاض بی بی سارے دن اپنی نواسی کی خدمت، بیٹی کی دیکھ بھال اور گھر کے سارے کام سنبھالتی تھی۔ آخر وہ بوڑھی تھی، کیا کر سکتی تھی؟ پھر ایک دن ایسا ہوا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر قسمت کا لکھا کون بدل سکتا ہے۔ ایک رات جب وہ سو رہی تھی، اچانک کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ جھولے کے پاس گئیں تو دیکھا نواسی رو رہی ہے۔ اس کی نواسی کی ٹانگیں کمزور تھیں، کچھ تو پیدائشی مسائل کی وجہ سے، اور اوپر سے ماں کا دودھ بھی نہیں ملا تھا۔ عثمان بھی اپنی بیٹی کو اچھی خوراک یا ڈبے کا دودھ دینے یا کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عثمان کا رویہ بیٹی کو دیکھ کر کچھ نرم پڑنے لگا، مگر شاید یہ ریاض بی بی کی خوش فہمی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ان کی نواسی شدید رو رہی تھی۔ ریاض بی بی نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو بے حس و حرکت پڑی تھی۔ انہوں نے آواز دی زہرا زہرا، مگر زہرا نے کوئی حرکت نہ کی کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ ریاض بی بی زاروں کو تار رونے لگی۔ ان کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی کیونکہ انہوں نے پہلے عثمان کی وجہ سے اپنے شوہر کو کھویا تھا اور اب اسی وجہ سے اپنی بیٹی کو بھی کھو چکی تھی۔ ان کا داماد ایک سنگ دل اور ظالم انسان تھا جس کے سامنے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بیٹی کی تدفین کے بعد ایک دن ریاض بی بی نے اپنے داماد کو بلایا اور کہا آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تم کتنے لوگوں کی جان لو گے؟ اب تو یہ گھر بھی خالی ہونے کو ہے، تم جوئے میں سب کچھ ہار چکے ہو، کم از کم اپنی بیٹی کا تو کچھ خیال کر لو، اس کا وہ سارا تم ہی ہو۔ میری تو عمر بھی ڈھل چکی ہے، کب تک اسے سنبھالتی رہوں گی؟ بس اپنے آواز قابو میں رکھو اور نشہ اور جوئے کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عثمان نے غصے میں جواب دیا چپ کر بڑھیا، تمہیں میرے بارے میں زیادہ کچھ نہیں معلوم، میں جو چاہوں گا وہی کروں گا۔ میں اب سارا دن گھر اور اپنی نواسی کو سنبھالتی اور زاروں قطار روتی رہتی تھی
کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ میرا داماد مجھے اچھا کھانا بھی نہیں دیتا تھا، اگر ایک وقت کا کھانا ملتا تو 2 وقت بھوکے رہنا پڑتا۔ آہستہ آہستہ میرا دماغ سب کچھ بھولتا جا رہا تھا اور مجھے لگنے لگا کہ شاید چند دنوں میں مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ایک دن میرا داماد گھر آیا اور کہنے لگا، ماں جی، یہ لفظ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوئی، کیونکہ یہ مجھے ہمیشہ بڑھیا کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ میں حیران تھی کہ مجھے ماں جی کیسے کہہ رہا ہے۔ آخر میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا۔ اب میں اپنی بیٹی کی حفاظت کروں گا اور آپ کا بھی خیال رکھوں گا۔ اس کے رویے میں یہ تبدیلی دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ میرے داماد نے کام شروع کر دیا، نوکری کرنے لگا۔ ریاض بیوی کو بہت خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے رشتوں کو قربان تو کیا تھا، لیکن شاید میری نواسی کی زندگی بدلنے والی تھی اور اس کا باپ اب سدھر چکا تھا۔ ایک دن میری نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے اور اس کی ٹانگیں بھی کمزور ہیں، اس کا جلد از جلد آپریشن کرنا ہوگا ورنہ ہم شاید اسے بچا نہ سکیں۔ ریاض بیوی کا دماغ یہ بات دل پر لے گیا اور دن رات محنت کرنے لگا، پیسے جمع کرنے لگا اور جو بھی کما کر لاتا ریاض بیوی کو دیتا۔ ریاض بیوی نواسی کے علاج کے لیے ملنے والے پیسے جمع کرتی اور جو اسے داماد خرچ کے لیے دیتا وہ بھی سنبھال کر رکھ لیتی۔ ایک دن ریاض بیوی کے پاس اس کے بھائی کا پیغام آیا۔ اس کا صرف ایک ہی بھائی تھا جو بہت غریب تھا اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کی شادی تو امجد شاہ کی موجودگی میں ہی ہو گئی تھی اور سارا خرچ بھی امجد شاہ نے کیا تھا۔ اب دوسری بیٹی کی شادی کے لیے اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ پیغام میں لکھا تھا کہ پیاری بہن، میری مدد کرو، مجھے اب اپنی دوسری بیٹی کا فرض ادا کرنا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بہت مجبور ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ بھائی کا پیغام سن کر ریاض بیوی کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ پیسوں کا بندوبست کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام رہی۔ آخر کار حالات نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ جو پیسے داماد نے اسے نواسی کے علاج کے لیے جمع کرنے کو دیے تھے وہ اپنے بھائی کو دے دیے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ ریاض بیوی نے ایک دن اپنے داماد سے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے گھر جانا ہے، کیا میں بچی کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ داماد نے کہا، جی ٹھیک ہے ماں جی، آپ اسے ساتھ لے جا سکتی ہیں، میں تو سارے دن کام پر ہوں گا تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ریاض بیوی نے عمل کو تیار کیا اور اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ ریاض بیوی کے بھائی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے میری مدد کرو ورنہ میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ اپنے بھائی کو جوڑے ہاتھ دیکھ کر ریاض بیوی یہ منظر نہ سہ سکی اور جتنے پیسے عثمان نے اسے دیے تھے وہ سب اپنے بھائی کو دے دیے اور اپنی بھتیجی کی شادی پر خرچ کر دیے۔ گھر واپس آنے کے بعد ریاض بیوی اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھی کہ جب عثمان کو اس بارے میں علم ہوگا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس فکر میں وہ کرنے کی کوشش کرتی رہی تاکہ داماد کے پیسے پورے کر سکے، لیکن رقم بہت زیادہ تھی اور کوئی سے اتنا قرض دینے کو تیار نہ تھا۔ کچھ دن بعد عمل کی طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ عثمان نے اپنی ساس کو بلایا اور کہا، ماں جی، جو پیسے میں نے آپ کو جمع کرنے کے لیے دیے تھے وہ دے دیجئے تاکہ ہم عمل کا جلد از جلد آپریشن کروا سکیں۔ ریاض بیوی چپ چاپ نظریں جھکائے کھڑی رہیں۔ عثمان نے سخت لہجے میں کہا، ماں جی، آپ خاموش کیوں ہیں؟ خدا کے لیے مجھے وہ پیسے دیجیے تاکہ عمل کا علاج ہو سکے۔ ریاض بیوی ہچکچاتے ہوئے بولی، بیٹا، وہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر عثمان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے ریاض بیوی کو بالوں سے پکڑ لیا اور غصے میں کہا، آپ نے میری دی ہوئی رقم اپنی بھتیجی کی شادی میں کیسے خرچ کر دی؟ عثمان نے ریاض بیوی کو بری طرح مارا اور وہ چیختی رہی، مجھ پر رحم کرو، میری ہڈیوں میں سکت نہیں ہے۔ عثمان کہنے لگا، تم رحم کے قابل نہیں ہو، تم جانتی ہو کہ تم نے جو کیا وہ غلط ہے، تم نے میری جمع پونجی اپنے بھائی پر کیسے خرچ کی؟ وہ اسے غصے میں رہا اور ریاض بیوی کو شدید تکلیف دی۔ عثمان نے غصے میں آ کر ریاض بیوی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کچھ نہ کہہ سکی، بس خاموشی سے اپنے قدموں میں شکست کا احساس لیا وہ گھر واپس لوٹ آئی۔ اپنے گھر پہنچ کر وہ بے اختیار رونے لگی۔ وہ جتنی مشکلات جھیل چکی تھی ان سب کی گواہی اس کے آنسو دے رہے تھے۔ بازاروں کی گہما گہمی کے باوجود اس کا دل سنسان اور دل ٹوٹا ہوا تھا، جیسے اس کی زندگی میں کوئی خوشی باقی نہ ہو۔ اس کے ہاتھ میں جو پیسے تھے وہ اس کی نواسی کے علاج کے لیے کافی نہ تھے اور اب اس کے داماد کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی نے اس کے دل کو بھی اور بھی زیادہ توڑ دیا۔
کچھ دیر بعد عثمان جب اپنی بیٹی کی حالت دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تو اس کا دل مٹھی میں بند ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، اس کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی۔ اس کی بیٹی زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ خون کی دھار اس کے گالوں پر بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ عثمان کا دل کانپ اٹھا، اس کی رنگت یکدم اڑ گئی اور اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، شاید اس نے اپنی ساس پر ظلم کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اب یہ سزا ہے۔ عثمان نے بے سختہ اپنی بیٹی کو اٹھایا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا سانس رکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم احساس آیا کہ وہ اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر چکا ہے۔ اس کا دل پسیج گیا اور وہ فوراً بیٹی کو ہسپتال لے جانے کے لیے دوڑ پڑا۔ اس کا چہرہ مغموم تھا اور قدم بے تاثر تھے، جیسے اس کی زندگی میں ابھی بھی کچھ بچا ہو تو وہ اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کی کوشش کرے۔ ہسپتال پہنچتے ہی عثمان نے ڈاکٹر کو فوراً اطلاع دی اور اپنی بیٹی کے علاج کے لیے تمام تر کوششیں شروع کیں۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر اس کا معائنہ کیا اور بتایا خون کا بہت زیادہ ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔ عثمان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بھر آئے۔ وہ خود کو اس کی تکلیف کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں گزرے تمام پل آ رہے تھے جب اس نے اپنی ماں کے ساتھ بے دردی سے سلوک کیا تھا۔ اس لمحے عثمان کو احساس ہوا کہ اس کے پیچھے جو تمام مشکلات اور تکالیف تھیں وہ سب اس کی خود کی غلطیوں کا نتیجہ تھیں۔ اس نے اپنی ساس کی عزت نہیں کی اور اب وہ اپنی بیٹی کی حالت میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتایا اور دل میں عہد کیا کہ اب وہ اپنے خاندان کو کسی بھی قیمت پر مزید تکلیف میں نہیں ڈالے گا۔ جب ریاض بی بی کو یہ خبر ملی کہ اس کے نواسی کی حالت ایک حد سے زیادہ خراب ہو چکی ہے تو اس کا دل بکھر کر رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے نواسی کی زندگی بچانے کا آخری طریقہ وہ ہے جو اس کے پاس تھا۔ ریاض بی بی نے فیصلہ کیا وہ اپنا گھر بیچ کر نواسی کے علاج کے لیے پیسے جمع کرے گی، کیونکہ یہی وہ واحد رشتہ تھا جس کا وہ آخری وقت تک خیال رکھ سکتی تھی۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنا گھر بیچ دیا اور وہ حاصل شدہ پیسوں کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئی۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ریاض بی بی کی نظریں بے تابی سے ڈاکٹرز کے چہرے پر ٹک گئیں۔ ڈاکٹر عثمان کو بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کی حالت اب بہت نازک ہے اور اگر فوراً پیسوں کا انتظام نہ کیا گیا تو وہ بچا نہیں سکیں گے۔ ہم تمہاری بیٹی کو نہیں بچا سکتے، بس اللہ سے امید رکھو اور اسی سے معافی مانگو، شاید وہی کوئی معجزہ کر دے۔ ڈاکٹر کا لہجہ اتنا سرد و بے حس تھا کہ عثمان کا دل دہل گیا۔ ڈاکٹرز کی باتوں نے عثمان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بے ہوش سی حالت میں ہسپتال کے بینچ پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کے دماغ میں اس کی زندگی کے تمام غلط فیصلے، کوتاہیاں اور گناہ ایک کے بعد ایک گزرنے لگے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس نے اپنی ماں کے ساتھ بے دردی سے سلوک کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی وہ کتنی غلطیاں کر چکا تھا۔ اس کا دل رونے کو چاہتا تھا لیکن آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ ریاض بی بی بھاگتے عثمان کے پاس آئیں اور انتہائی بے چینی کے عالم میں پوچھا، عمل کیسی ہے؟ عثمان کی آنکھوں میں شرمندگی کا تاثر تھا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل اس حقیقت کے ساتھ ٹوٹ چکا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کتنی زیادتی کر چکا ہے۔ ریاض بی بی نے کہا، جو کچھ ہوا اس کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، بس مجھے یہ بتاؤ کہ عمل کیسی ہے؟ عثمان نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ عمل کو بچانا ناممکن ہے۔ اگر ہم نے وقت پر پیسے نہ دیے اور ٹرانسپلانٹ نہ کرایا تو شاید وہ بچ نہ پائے۔ عثمان کی آواز میں بے بسی تھی، بس یہی وجہ تھی کہ میں کہاں جاؤں، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ ریاض بی بی نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک کالا رنگ کا بیگ کھول نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں پیسے ہیں، تم بس عمل کا آپریشن کروانے کی تیاری کرواؤ۔ عثمان یہ سن کر بے قابو ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ عورت تھی جس پر اس نے بے شمار ظلم کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنا شوہر، اپنی بیٹی اور آج اپنی نواسی کو بھی کھونے والی تھی، اور اب وہ عورت جس کی بےعزتی اس نے کی تھی، اس کی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اپنا گھر تک بیچ آئی تھی۔ عثمان نے نہایت شرمندگی سے کہا، ماں جی یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا جیسے یہ سوال نہ ہو بلکہ خود اپنی غلطیوں کا اعتراف ہو۔ ریاض بی بی نے سر جھکائے بغیر کہا،
جہاں سے بھی آئے ہوں تم بس عمل کے آپریشن کی تیاری کرواؤ۔ اس کی آواز میں اتنی محبت اور قربانی کی گونج تھی کہ عثمان کو اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ عثمان نے نہایت شکر گزار انداز میں پیسے لے کر ہسپتال کے کاؤنٹر پر پہنچا اور ڈاکٹر سے کہا عمل نام کے پیشنٹ کا آپریشن کی تیاری کی جائے۔ ڈاکٹر نے پیسے دے کر اور فوراً کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم فوراً آپریشن کی تیاری کرتے ہیں۔ آپریشن کی تیاری ہونے لگی اور آخر کار عمل کا آپریشن ہو گیا اور وہ ٹھیک ٹھاک اپنے گھر واپس آ گئی۔ ایک ہفتے بعد عثمان اپنے گھر آیا تو نہایت شرمندہ تھا اور اپنی ساس سے کہنے لگا ماں جی، آپ نے جو میرے لیے کیا شاید وہ میری اپنی سگی ماں بھی نہ کر سکتی، لیکن جو میں نے آپ کے ساتھ کیا وہ ناقابل معافی تھا، لیکن پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا۔ عمل نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی ابو مائیں اتنا سخت دل نہیں رکھتی، آپ نے جو کچھ بھی کیا تھا نانوں کے ساتھ وہ غلط تھا، لیکن دیکھو انہوں نے آپ کا کتنا خیال رکھا۔ اس نے اسے بہت ہی پیار سے اور سمجھایا تو عثمان نے توبہ کر لی اور ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ عثمان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ عثمان کو بہت اچھی جاب مل چکی تھی اور وہ کافی پیسے کمانے لگ گیا تھا۔ اس نے اپنا گھر بھی خرید لیا تھا اور اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کر رہا تھا۔ تقریباً 1 سال بعد وہ کسی کاروباری مقصد کے لیے اپنے گھر سے دفتر جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی وفات ہو گئی۔ جب اسے ہسپتال لایا گیا تو اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنی ساتھ ریاض بی بی کے ہاتھ میں تھمایا اور ان سے کہا ماں جی، خدا کے لیے میری بیٹی کی حفاظت کیجیے گا، میں تو شاید اسی سزا کا مستحق تھا جو میرے اللہ نے مجھے دی ہے، لیکن آپ خدا کے لیے میری بیٹی کی حفاظت کیجیے گا۔ اس کے انتقال کے بعد ایک دن ریاض بی بی اپنی نواسی کو اس کی قبر پر لے گئی اور اسے کہنے لگی عثمان تمہاری امانت میرے پاس محفوظ ہے، جب تک میری سانس رہے گی میں اس کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گی۔ ناظرین، برائے مہربانی میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔